الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسنین وعلی آلک و اصحابک امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر، لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آستان عالیہ پہ آئے ہوئے تمام مہمان گرامی، علماء اکرام، نعت خوان حضرات، مریدین، منتسدین اور مستفیدین، سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ماہ و سال کی طرح آج پھر ایک بار پھر آپ احباب کے سامنے چند گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ اللہ پاک مجھے حق کہنے کی اور آپ کو حق سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، جس طرح تمامی احباب کو معلوم ہے کہ یہ ذی الحج کا مہینہ جا رہا ہے اور اللہ پاک نے اپنی آسمانی کتاب میں، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، اس میں ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ اللہ پاک جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جو ذی الحج کا پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس میں اکثریت لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ روزے رکھے جائیں، زیادہ نمازیں پڑھی جائیں، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کیا جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں اتنے ہی مقبول ہوتے ہیں۔ ذی الحج کے پہلے عشرے میں جو بھی اعمال انسان کرتا ہے، جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، وہ اللہ پاک کو زیادہ مقبول ہوتے ہیں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے حضور، یہ قربانی کا کیا مفہوم ہے؟ قربانی کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ قربانی ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ہمارے اور تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور نے جتنی عمر تھی حضور کی، آپ نے ساری زندگی 2 چھترے قربان کیا، 2 چھترے۔ اور حج کے موقع پر آپ کی عمر 63 سال تھی، تو حج کے موقع پر آپ کے اور حضرت علی کے مشترکہ جو اونٹ تھے، وہ ان کی تعداد 100 تھی۔ آپ نے 100 اونٹ اکٹھے کیے، ان میں سے اپنی عمر کے مطابق جو 63 اونٹ تھے وہ الگ کروا دیے اور باقی اونٹوں کی قربانی کی۔ جب انہوں نے باقی اونٹوں کی قربانی کی، ادھر میرا موضوع دوسری طرف ہے، لیکن میں آپ کو کچھ بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب باقی اونٹوں کی قربانی کی، تو جب ہم کسی کو جانور کو چھری پھیرتے ہیں، وہ بلبلاتا بھی ہے، بھاگتا بھی ہے، ہر کام کرتا ہے، لیکن جس اونٹ کو حضور ایسے خود اپنے ہاتھ سے قربان کیے، ایسے جس کو برچا مار رہے تھے، تو اونٹوں میں پیچھے جنگ جاری ہوگی۔ جو پیچھے اونٹ کھڑے تھے ان میں آپس میں جنگ جاری ہوگی کہ پہلے میں جاؤں گا، پہلے میں جاؤں گا۔ جہاں ہم قربان کرتے ہیں تو جانور بھاگ رہا ہوتا ہے، اور وہاں اس بات پہ لڑائی جاری ہے کہ پہلے میں جاؤں گا۔ تو حضور نے اپنی پوری زندگی میں جو بھی قربانی کی، اس پہ ہر عید پہ آپ نے 2 چھترے قربان کیے، ایک اپنی طرف سے اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چھترے، ایک اپنی طرف سے، ایک اپنی امت کی طرف سے۔ اب قربانی کا یہ جو سلسلہ ہے، یہ شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا قربانی کرنے کا، تو آپ نے جو 70 80 90 سال کی عمر میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 80-90 سال عمر تھی. اس عمر میں رو رو کے بیٹا مانگا تھا. اس کو قربان کرنے کا جب حکم ہوا تو آپ نے اس سے گریز نہیں کیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان گاہ میں لے کر آئے تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ بابا جان میری 3 نصیحتیں یاد رکھنا. 3 نصیحتیں, یہ 3 نصیحتیں آپ یاد رکھنا. پہلی نصیحت یہ تھی کہ بابا جان جب آپ مجھے ذبح کریں تو میرے ہاتھ اور پاؤں کسی رسی سے باندھ دینا. میرے ہاتھ اور پاؤں کسی رسی کے ساتھ باندھ دینا. دوسری نصیحت آپ نے فرمایا کہ میرے جو کپڑے ہوں گے وہ میری والدہ کو جا کے پیش کرنا. اب پہلی جو نصیحت آپ نے کی اس کا یہ مقصد تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے چھری لگے گی, جس وقت مجھے چھری لگے گی تو میرا جسم جنجنان آ جائے, میرے جسم کے خون کی ایک بھی بوند آپ کے کپڑوں کے ساتھ نہ لگ جائے, میرے جسم کو دیکھ کر یہ بات محسوس نہ ہو کہ میں چھری کے خوف سے ڈر گیا ہوں, میں قیامت میں کس طرح سرخرو ہوں گا. پہلی نصیحت اس بات پہ تھی. دوسری نصیحت آپ نے یہ کی کہ جب آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیوی جو آپ گھر میں بیٹھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتظار کر رہی ہوں گی تو آپ کو یہ کپڑے دکھائے جائیں, آپ کو اس بات پہ یقین آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا ہے. تو جب قربانی کا وقت آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری چلائی, ایسے گردن پہ چھری چلاتے ہیں, چھری چل رہی نہیں ہے, گردن نہیں کٹ رہی, آپ کی گردن نہیں کٹ رہی ہے. تو جب آپ ایسے چھری چلاتے ہیں تو چھری دیکھتے ہیں چھری بھی تیز ہے, سب کام ٹھیک ہے, لیکن چھری چل رہی نہیں ہے. تو آپ نے چھری کو ایسے زور سے نیچے پھینکا, چھری اٹھا کے زور سے نیچے پھینکی اور کہتے ہیں کہ بخت تو چل رہی کیوں نہیں ہے. تو اللہ پاک نے چھری کو زبان دے دی. تو جب چھری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہوئی, کہتی ہے کہ اے ابراہیم آپ تو مجھے 1 مرتبہ چلنے کا کہہ رہے ہیں, میرا رب 10 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ چلی نا. میرے رب نے 10 مرتبہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اے چھری تو نے اسماعیل کی گردن پہ نہیں چلنا ہے. تو جب قربانی کا وقت آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا. آپ کی دوسری نصیحت یہ تھی کہ جب مجھے ذبح کیا جائے تو بابا جان آپ نے میرا جو منہ ہے نا وہ نیچے کی طرف موڑ دینا ہے, اپنی طرف نہیں. ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں, اس کا منہ ہماری طرف ہوتا ہے. تو آپ کی یہ نصیحت تھی کہ اس جانور کا منہ نیچے کی طرف موڑ دینا ہے کہ کہیں آپ کو میری شکل دیکھ کر رحم نہ آ جائے, اور بابا جان مجھے کہیں آپ کو دیکھ کر ترس نہ آ جائے کہ 70-80 سال کی عمر میں جو بیٹا رو رو کر مانگا, آج اس کو قربان کرنے کا وقت آ گیا, آج اس کو قربان کرنے کا وقت آ گیا. دوسری مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آنکھوں پہ ایسے پٹی باندھ لی, ایسے پٹی باندھ لی. پٹی باندھ کر جب ایسے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ گردن کٹ گئی ہے. ایسے چھری چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں گردن کٹ گئی ہے, دل میں تھوڑا سا خوف آ جاتا ہے. تو جب پٹی اتار کر دیکھتے ہیں تو سامنے دیکھتے ہیں کہ جنتی دمبا ذبح ہوا پڑا ہوتا ہے اور اپنا بیٹا اپنے پہلو میں کھڑا ہوتا ہے. جو بات آپ احباب کے گوش گزار کر رہا تھا, جب آپ نے آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی اور ایسے چھری چلائی تو محسوس ہوا کہ گردن کٹ چکی ہے. بولے نا یار, چھری پھیری ہے اور گردن کٹ چکی ہے. تو دل میں تھوڑا سا خوف آ گیا. آپ نے ایسے پٹی اتاری تو اللہ کی شان دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک جنتی دمبا ذبح ہوا ہے اور اپنا بیٹا اپنے پہلو میں کھڑا ہوا ہے. یہ ہے میرے رب کی شان, یہ ہے میرے رب کی شان. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کے لیے جانور ذبح کرے گا تو بروز قیامت وہ اپنے بال اپنے کھروں کے ساتھ اس شخص کے ساتھ آ جائیں گے اور پل صراط پار کرنے میں اس کی مدد کریں گے. وہ شخص پل صراط اس جانور کے اوپر بیٹھ کے گزرے گا. وہاں سے پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز ہوگا. کسی بندے کے بس میں نہیں ہوگا اس کو کراس کرنا. انسان اپنے اعمال کے مطابق اس پر سے گزرے گا.
کچھ برق کی طرح گزر جائیں گے، کچھ دھیرے دھیرے گزر جائیں گے، کچھ برق کی طرح گزریں گے بجلی کی طرح، اور کچھ دھیرے دھیرے گزریں گے۔ اسی طرح جو شخص قربانی کے لیے جانور لے کے آئے گا، وہ جانور اپنے باپ اور اپنے کھلوں کے ساتھ اس شخص کے پاس آئے گا، اور وہ شخص کی سواری ہوگا اور پولیس رات پار کرنے میں اس کی مدد کرے گا۔ اب کچھ باتیں آپ احباب کے گوش گزار کرتا ہوں کہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے سیاسی طور پر، حکومت اپنے گھٹنے عنقریب ٹیک دے گی، عنقریب ہی حکومت سٹیپ ڈاؤن کر دے گی، اور آنے والے جو الیکشنز ہیں، آنے والے ضمنی الیکشنز جو ہیں، اور اس کے بعد جو جلسے وغیرہ کیے جائیں گے، ان میں عمران خان بہت عروج پکڑے گا، بہت ہی شاندار جلسے کرے گا، اور اس کے بعد الیکشن میں بھی انشاءاللہ عمران خان کی ایک فتح ہوگی۔ دعا ہے اللہ کے حضور کہ آپ کو اور مجھے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔